اللہ تعالیٰ زندگی کے پورے اصول اللہ بتاتے ہیں، ان کی پابندی کرنا ہے، آسمان سے آئے گی رہنمائی۔ اب ہمارے ہندوستان میں یا مختلف دوسرے ملکوں میں، ہندوستان میں یہ زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا خود آتا ہے، جب دنیا کے اندر برائی پھیل جاتی ہے تو خدا خود پیدا ہو کے آتا ہے، انسانوں کے روپ میں آتا ہے، وہ خود لوگوں کے بیچ میں رہ کر اپنی بات بتا کر جاتا ہے۔ اسلام نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں، یہ تو خدا کی توہین ہے، اس لیے کہ جو بھی پیدا ہوگا تو وہ کسی کے باپ کے نطفے میں جائے گا پہلے، پھر ماں کی شرمگاہ میں جائے گا، گندی جگہ سے نکلے گا، اور چھوٹا رہے گا تو چھوٹا بچہ تو گندگی بھی کھاتا ہے، کتنی ذلتوں سے گزرتا ہے، پھر جب تک انسان کی شکل میں ہے تو وہ بیمار بھی ہوتا ہے۔ اللہ کو اتنا اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم کو آرڈر دینے کے واسطے؟ کسی بادشاہ کو اپنا آرڈر دینا ہو تو کیا بادشاہ ایک ایک آدمی کے گھر پہ جا کے کھٹکا مار کے میں بادشاہ ہوں، میرا حکم یہ ہے بول کے آگے بولتا کیا؟ وہ وہاں سے اپنے آفیسر کو بھیج دیتا۔ تو یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ آئے، اور جتنے بھی لوگوں کو لوگ بولتے نا کہ یہ خدا کے اوتار ہے، جیسے سائی بابا کو مثلاً بولتے ہیں، بیچارہ فقیر تھا، لوگ گالیاں دیتے تھے، مارتے تھے، کیا کیا کرتے تھے، اللہ اپنے آپ کو اتنا ذلیل کیوں کرے گا؟ دنیا میں جو لوگ بھی دین پھیلائے یا اچھائی پھیلائے ہیں، بعد میں لوگ ان کو اوتار مان رہے ہوں گے، وہ زندگی میں بہت مصیبتیں اٹھائے۔ اب کچھ لوگ بولتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جھوٹ، کتنا ان کو مارا گیا، کتنا روئے ہیں کئی بار، تو اللہ روتا کیا؟ تو ہم کو راستہ بتانے کے واسطے اس کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی بڑی ہستی۔ تو اسلام میں یہ ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ رسول کو بھیجتے ہیں، خود نہیں آتے۔ ایسے ہی دنیا سے ہم جو غلطی، اچھائی اور برائی کرتے ہیں، نبیوں نے یہ کہا کہ سب کا ریکارڈ ہو رہا ہے، اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد ایک حساب کا دن آئے گا، اس دن سب کا حساب ہوگا، اچھوں کو جنت میں، بروں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، حساب کا ایک دن آنے والا ہے۔ اب ہمارے ہندوستان میں لوگ کیا پھیلائے، حالانکہ یہاں کے ویدوں میں نہیں ہے، یہاں کی اصلی کتابوں میں نہیں ہے، یہ بعد میں ان لوگوں نے اس کو پھیلا دیا۔ انہوں نے پھیلایا آواگمن، کہ آدمی جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی جنم لیتا ہے، اچھے اعمال، بہت اچھے اعمال رہے تو انسان کے روپ میں پیدا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے برے اعمال ہیں ویسے ہی گرا ہوا روپ اس کا، بولتے ہیں کہ 84 لاکھ یونیوں میں پیدا ہوتا ہے، پتھر بنتا، درخت بنتا، سور بنتا، مختلف جیسا عمل ہوتا ہے اگلے جنم میں، تو اس پہ گھنٹوں بات کی جاتی ہے کہ وہ عقل کے خلاف ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، بار بار جنم نہیں ہے، ایک ہی بار جنم ہے، ان کی اصلی کتابوں میں وہی ہے، اس کے بعد اور ایک زندگی۔ تو بہرحال اب عیسائی لوگ ہیں، اب خدا کے بارے میں وہ کیا کر رہے ہیں، جو بنانے والا ہے وہ عقیدے کا جواب غلط، عیسیٰ علیہ السلام نے تو صحیح بتایا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے اپنا بیٹا بنا کے، خدا کے 3 روپ ہیں، بیٹا بھی ہو، ماں بھی ہے، حضرت عیسیٰ جو ہے وہ بھی خدا ہے، اور وہ آ کے سولی چڑھ گئے، تو 3 خدا بنا دیے انہوں نے، اور خدا کے ساتھ بہت گری پڑی باتیں انہوں نے لگا دی، اور حساب دینے کے بارے میں شیطان نے ان کو چکر کیا دیا کہ سب کے گناہوں کی طرف سے حضرت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بیٹے کو عیسیٰ بنا کے بھیجا، اور وہ سولی پہ چڑھ گئے تو سب کے گناہ معاف ہو گئے، قیامت تک جو بھی گناہ کرے سب کے گناہ۔ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کا بیٹا تھا، اللہ اپنے ہی بیٹے کو، اپنے ہی کو بیٹا بنا کے بھیج کے اپنے آپ کو سولی چڑھا کے سب کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ اب کیا کرنا ہے، وہ جو پادری بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پاس جا کے خالی اپنے گناہ، زندگی بھر کے گناہ بولنا، پیسے دینا، وہ جتنے پیسے دیے وہ عیسیٰ علیہ السلام اب سب کو معاف کرا دیا نا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے وہ پادری سرٹیفکیٹ دیتا کہ چلو تمہارے گناہ پورے عیسیٰ کی طرف سے میں نائب ہوں، معاف کر دے رہا ہوں، اور تم کو اتنے پیسے کی جنت، جو جتنے پیسے دیا اتنی بڑی جنت۔ اب پوری زندگی جو ہے بگڑ گئی ہے عقیدہ خراب ہونے سے۔ تو ایسے ہی یہ 3 سوالوں کا جواب جو ہے مختلف مذہب دیتے ہیں۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں،
دیکھو پوری کائنات کو ایک ہی اللہ چلا رہے ہیں، تم کو بندہ بن کے رہنا ہے، ہر معاملے میں سر جھکا کے رہنا ہے، اپنی منمانی نہیں کرنا، تم خدا نہیں ہے بندے ہو، پوری زندگی اطاعت کرنا ہے۔ اور ایک ہی اللہ ہے، کئی جگہ پہ جانے کا ہے نہیں، کئی جگہوں سے کچھ لینا ہے نہیں، سب کچھ دینے والا وہی ہے۔ اور اس کے احکام معلوم کرنا ہے تو رسولوں سے پوچھیے، اللہ کے رسول ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس سے احکام۔ اور اللہ کے رسول نہیں ہے تو اب علماء بتائیں گے، مجتہدین بتائیں گے، فقہا بتائیں گے، اس پہ غور کر کے۔ تو یہ سب اب یہ تو بنیادی طور پہ یہ تین چیزیں، توحید، رسالت، آخرت، یہ اصل عقیدہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنی باتیں بھی اللہ کے نبی نے بتائی اور ہم تک وہ پکے طریقے سے آئیں کہ حضور نے ہی بتایا، بیچ میں کسی نے نہیں ملایا، جو بات بھی حدیث میں ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ حدیث پکی ہے تو وہ عقیدہ بن جاتا ہے۔ ایک بات کا بھی انکار کرنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس میں کچھ تو ایسے ہیں جن کو ضروریات دین کہتے ہیں، اس کا تو انکار نہیں کر سکتے، اسلام سے نکل جائے گا۔ اور نیچے کے درجے کی جو حدیثیں ہیں اس میں سے کسی بات کا انکار کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا، مگر اس میں جو باتیں آتی ہیں وہ بھی ہمارے اس میں شامل ہے۔ بہرحال قرآن اور حدیث اور پورے صحابہ نے جس بات پہ اتفاق کیا ہے اس بات کو عقیدہ کہتے ہیں۔ توحید، رسالت، آخرت کے علاوہ جتنی باتوں کو قرآن میں، حدیث میں اور صحابہ نے مانا وہ سب ہمارا عقیدہ ہے۔ جمال الوجود بذكر